پھر فرماتے ہیں ان غیر مسلم حکومتوں میں رہنے والے مسلمانوں پر جو خدمت دین اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع واجب ہے انہیں اسے ادا کرنا چاہیے۔ ہم ان بھائیوں کو ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اپنی حکومتوں کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بغاوت کریں۔ ہاں انہیں باہمی طور پر اپنے عقائد اور نیتوں کی حد تک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبوی کو حکم ٹھہرانا چاہیے۔ جو حکومتیں انہیں امن دیتی ہیں انہیں ان سے صلح سے رہنا چاہیے۔ وہ اپنے ممالک میں نظام کو توڑنے والے یا تخریبی عنصر ہرگز نہ بنیں۔ ام القرا مکہ معظمہ 24 اپریل 1965 عیسوی کی یہ خبر ہے جو ان کے اخباروں میں شائع ہوئی۔ پس وہ علماء کہاں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کے منسوخ کرنے والے منکر اور انگریزوں کا نعوذ باللہ من ذالک خوش آمدی اور ان کی خاطر ایک فساد کھڑا کرنے والا بتاتے ہیں؟ جو باتیں آپ نے فرمائی یہ ساری باتیں آپ کے اپنے علماء اس وقت کہہ رہے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو باہر کہتے تھے وہی گھر میں بھی کہتے تھے، جو انگریزوں سے کہتے تھے وہی اپنی جماعت کو مخاطب کر کے بھی کہتے تھے۔ کوئی دوگلا پن، کوئی دوئی نہیں تھی آپ کی ذات میں یا آپ کی جماعت میں، اور جس جہاد کا اعلان کرتے تھے اس جہاد کے اوپر قائم بھی تھے۔ اس جہاد کے تصور پر صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا وجود اس جہاد کی پیروی میں خرچ کیا اور تمام جماعت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ یہ جو الزام لگاتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کی تعریف کرنے کا اور ملکہ وکٹوریہ کو رحمت کا سایہ قرار دینے کا، کون ہے ان علماء میں سے جن کے نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں یا کوئی اور مخالف عالم جس نے ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور بڑی جرأت کے ساتھ عیسائیت کے اوپر بڑی کھلی تنقید کرتے ہوئے ایک جھوٹا اور ایک مردہ مذہب قرار دیتے ہوئے اس وقت کی ملکہ کو جس کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، ایک طرف اس کے انصاف کی تعریف فرمائی تو دوسری طرف اسے کھلم کھلا اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اور یہ جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دینے والے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عارف باللہ نگاہ نے اسے دارالاسلام کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ دارالحرب سمجھا، کیونکہ آپ جہاد کا عرفان رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاں جہاد فرض ہے وہ دارالاسلام ہو نہیں سکتا، وہ تو دارالحرب ہے۔ لیکن کن معنوں میں اس کی تشریح آپ خود فرماتے ہیں یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلہ میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں، مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہو، جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرح کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے۔ اس میں یہی سر ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ملکہ معظمہ وکٹوریہ کو مخاطب کر کے، اے معزز ملکہ، مجھے تعجب ہے کہ تو باوجود کمال فضل اور علم و فراست کے دین اسلام کی منکر ہے۔ یہ خوش آمدی کی زبان ہوا کرتی ہے۔ تمہیں کیوں ایسے خوش آمدی کی توفیق نہیں ملی اگر تم خوش آمدی نہیں تھے؟ یعنی اگر خوش آمدی نہیں تھے تو تمہیں ایسے الفاظ کی توفیق کیوں نہ ملی؟ فرمایا اے معزز ملکہ، تعجب ہے کہ دین اسلام کی منکر ہے اور جس غور و فکر کی آنکھ سے سلطنت کے امور سر انجام دیتی ہے اس آنکھ سے اسلام کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتی؟ سخت تاریکی کے بعد اب جب کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے تو کیا اب بھی تو نہیں دیکھتی؟ تو جان لے اللہ تیری مدد کرے کہ یقیناً دین اسلام ہی انوار کا مجموعہ ہے، نہروں کا منبع اور پھلوں کا بستان ہے، تمام ادیان اسی کا ایک حصہ ہیں۔ بس تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ
اور ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جو اس سے فراغت رزق دیے جاتے ہیں اور اس کے باغات سے کھاتے ہیں. یقیناً یہ دین ہی زندہ ہے، برکات کا مجموعہ اور نشانات کا مظہر ہے، جو پاکیزہ باتوں کا حکم دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے، اور جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے وہ نامراد رہتا ہے. اے معزز ملکہ، دنیاوی نعما کے لحاظ سے خدا کا بہت بڑا فضل تجھ پر ہے، بس اب تو آخرت کی بادشاہت میں بھی دلچسپی پیدا کر اور توبہ کر، اور اس خدائے واحد و یگانہ کی فرما برداری اختیار کر کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک. بس تو اسی کی بڑائی بیان کر. کیا تم اس کے علاوہ معبود بناتے ہو ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ بس اگر تو کسی شک میں ہے تو میں اس کی سچائی کے نشانات دکھلانے کو تیار ہوں. وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے. جب میں اسے پکارتا ہوں تو میری پکار کا جواب دیتا ہے، اور جب اسے بلاتا ہوں تو میری مدد کو پہنچتا ہے، اور جب اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں تو میری نصرت فرماتا ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر مقام پر میری مدد فرمائے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا. بس کیا تو جزا سزا کے دن کے خوف سے میرے نشانات اور صدق و صداقت کے ظہور کو دیکھنا پسند کرے گی؟ اے قیصرہ، توبہ کر اور سن تاکہ خدا تیرے مال میں اور ہر اس چیز میں جس کی تو مالک ہے برکت بخشے، اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جن پر خدا کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام. یہ ہے آپ کا جہاد کا تصور اور پھر اس پر عمل درآمد. ایک آواز آپ کو اس زمانے کے عالم دین کی نہیں ملے گی جس کو اتنی جرت ہو کہ ملکہ وکٹوریہ کو سوائے خوشامدانہ الفاظ کے خطاب کر سکے. اور توبہ کر کے الفاظ تو اس زمانے کی سلطنت کے لیے ایک بم کا درجہ رکھتے تھے. بہت عظیم الشان کلام ہے. یہ بڑے کھلے الفاظ میں اسلام کی دعوت دی ہے اور ایک جھوٹے دین سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، اس کی طرف بلایا ہے. اور یہی وہ جہاد کا جذبہ ہے، یہی وہ روح جہاد ہے جس کو سمجھنے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک نہ ختم ہونے والے انمٹ جہاد کے رستے پر ڈال دیا. ہر لمحہ دن اور رات ہمارا جہاد بن گیا. ایک پاکستان کے نامور مورخ شیخ محمد اکرم صاحب اپنی کتاب موج کوثر میں اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں دنیا کے مسلمانوں نے سب سے پہلے احمدیوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اگرچہ آج اسلام کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے، لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیا ہے اور جس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر فرماتے ہیں مسلمان تو جہاد بالسیف کے عقیدہ کا خیالی دم بھرتے، نہ عملی جہاد کرتے ہیں نہ تبلیغی جہاد. لیکن احمدی دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں. انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی. آخر پہ میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تصور جہاد اور مولانا مودودی صاحب کے تصور جہاد کا ایک موازنہ کر کے دکھاتا ہوں. ایک تو یہ کہ دو تصور ہیں ان کے. انگریزی حکومت کے دوران اس حکومت میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں. دو پیمانے ہیں ہر چیز میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تصور جہاد منسوب کرتے ہیں وہ اور ہے، اور وہ ایسا خوفناک ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان اس کو سن کر اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اصحاب شکن ہے ان کا تصور جہاد. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے اور الزام تراشی میں آج یہ جماعت سب سے آگے ہے. مگر اس سے پہلے کہ مولانا مودودی کا تصور جہاد ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، میں میجر آسبرن کی ایک کتاب اسلام انڈر دی عرب رول کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں.